فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین، اگلا سوال محترمہ عائشہ احمد عارف والا سے سوال کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کا سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسا واقعہ یا حدیث ہے کہ جس میں حکم ہو کہ صدقہ روزانہ کرنا چاہیے؟ جی ہاں، صدقہ اور روزانہ کرنے کے بارے میں مختلف احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس میں مال کا صدقہ انسان کو دینے کا ترغیب دلائی گئی انسان کو کہ مسلمان جو ہے وہ مال کا صدقہ دے۔ لیکن اگر نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 1445، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر صدقے کے لیے مال اس کے پاس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعمل بیدہ فیعمل نفسہ یتصدق فینفع نفسہ یتصدق، اپنے ہاتھ سے کام کرے، اگر مال نہیں ہے جا کر مال کمائے، کام کرے، خود بھی اپنے آپ پہ بھی مال خرچ کرے اور اس سے صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ سے فرمایا یعین ذی الحاجۃ الملہوف، کہ ایسا شخص جو مظلوم اور غریب طبقے سے بھی نیچے ہے، اس شخص کی مدد کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَا صَدَقَةٌ، تو پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے رکا رہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ مال ہے تو مال کا صدقہ کرے، مال نہیں ہے کسی غریب کی مدد کر دے، مدد بھی نہیں کر سکتا تو پھر بس نیکی کا حکم دے لوگوں کو اور خود برائی سے رکا رہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 720 نمبر، جس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے جب بھی کوئی صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے، ہر جوڑ نے صدقہ دینا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، کہ ہر سبحان اللہ کہیں گے پھر بھی صدقہ ہوگا، الحمدللہ کہیں گے پھر بھی صدقہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کہیں گے پھر بھی صدقہ ہوگا، اللہ اکبر کہیں گے پھر بھی صدقہ ہوگا، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ بھی صدقہ ہوگا۔ اور اگر یہ سارے کام بندہ کرتا رہے تو ٹھیک ہے، نہ کرے یا نہ کر سکتا ہو، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، تو اشراق کی نماز کی 2 رکعتیں، اشراق کی نماز جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اشراق کی، زوال سے پہلے تو اس کی 2 رکعتیں ادا کر لے، یہ 2 رکعتیں اس کی یہ ساری چیزوں سے کفایت کر جائیں گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات اور احادیث موجود ہیں کہ مسلمان کو کسی نہ کسی حالت میں صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اگر نہیں ہے کچھ بھی نیکی کا حکم دے، برائی سے رکے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیراً۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہماری ایک بہن کا سوال ہے، کیا عورت اپنے شوہر کے بھائی اور ان کی فیملی کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہے؟ اور عورت کی عمر تقریباً 48 سال کے لگ بھگ ہے۔ دیکھیں، یہ مسئلہ بھی بہت سنجیدہ ہے کہ عورت خاتون محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے نہیں، خاص طور پہ عمرے کا اور حج کا سفر۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ بھئی عورت عمرہ کرنا چاہتی ہے، حج کرنا چاہتی ہے، محرم موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ صحیح بخاری میں 1862 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی بھی عورت ہرگز سفر نہ کرے، کوئی عورت سفر نہ کرے الا کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، یعنی محرم کے بغیر کوئی بھی عورت سفر نہ کرے، اور عورت کسی جگہ کسی مرد کے ساتھ اکیلی نہ ہو الا کہ اس کا ساتھ محرم ہو، محرم ہو تو پھر ٹھیک ہے، تیسرا مرد اس کے ساتھ اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی جو ہے وہ حج پر جا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ اب غزوے میں جاؤں یا میں اپنی بیوی کے ساتھ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج معہا، اس کے ساتھ چلے جاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں نام لکھے صحابی کا نام وہاں سے کٹوا کر اور یہ کہا کہ تم جاؤ اس کے ساتھ حج کرو، یا وہ جس سفر پر جا رہی ہے اس کے ساتھ جاؤ۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی اہمیت ہے عورت کا سفر میں محرم کا ہونا، خاص طور پر نیکی والے سفر میں بھی، حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو نیکی کا سفر ہے۔
اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی مجبوری ہے، عورت کا محرم ہے نہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بھائی یہ یاد رکھیں کہ حج اور عمرہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، صحیح، عمرہ اصل میں حج میں داخل ہے، صحیح، حج فرض ہے، عمرہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح، اکیلا عمرے پر آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ یار میں عمرہ کر لوں اور حج اگر اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ بھئی اگر آپ کے پاس عمرے کی شروط پوری نہیں ہے تو آپ عمرے پر نہ آئیں، صحیح، حج کی شروط پوری نہیں ہے تو آپ حج پر نہیں آ سکتے۔ حج کی شروط کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے استطاعت ہوتی ہے، انسان کا مسلمان ہونا، اور یہ سارے اس کے بعد انسان کے پاس استطاعت ہوتی ہے، مالی ہو، بدنی ہو۔ جی استطاعت کی پھر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ مرد کے لیے اس کی مالی استطاعت بھی ہے کہ انسان وہاں جائے، اس کے اخراجات برداشت کر سکے، اور پھر خاتون کے لیے جو استطاعت ہوتی ہے، اور بدنی استطاعت صحت وغیرہ جس طریقے سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے، وگرنہ وہاں جا کے بیمار ہو، لوگ اس کو اٹھاتے پھریں، ہسپتالوں میں جا رہا ہے، تو یہ کوئی عبادت کا مین مقصد نہیں۔ اس طرح خاتون کے لیے ایک اضافی شرط ہے استطاعت میں کہ اس کا محرم ساتھ ہو، محرم ساتھ ہو، محرم ساتھ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، صحیح، یہ اس کی استطاعت میں شرط موجود ہے۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ صحیح، اگر حج پہ بھی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے محرم کو ساتھ بھیجا ہے غزوے میں سے نام کٹوا کے، تو یہ چیز اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کی سفر کی استطاعت، یعنی چاہے وہ حج کا سفر ہو، عمرے کا، محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم نہیں ہے اس کو ڈیلے کر لیں، جب محرم موجود ہوگا، اگر چھٹی نہیں مل رہی خاوند کو یا خاوند مصروف ہے کسی جگہ، بھئی جب وقت ملے گا اس وقت آ جائیں، جی بالکل، جب آپ کے پاس موقع ہو اس وقت آ جائیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، صحیح، اگر آپ کے پاس مال موجود تھا، صرف یہ استطاعت موجود نہیں تھی، آپ کو عمرے کا آپ کا پورا مکمل اجر ملے گا۔ صحیح، اگر آپ حج نہیں کر سکی اس مجبوری کی وجہ سے تو آپ کو آپ کے حج کا پورا اجر ملے گا۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2839 نمبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غزوے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما بالمدینہ خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا فیہ۔ صحیح، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، ہم یہاں غزوے میں ہیں، وہ ہمارے پیچھے مدینہ میں رہ گئے ہیں، نہ ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی وادی طے کی ہے، نہ کوئی گھاٹی طے کی ہے، لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہیں، صحیح، عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رکیں۔ صحیح، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی جگہ نہ پہنچ سکے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کی نیت کا اجر، کہ آپ نے یہ کام کی نیت کی تھی، آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکے تو آپ کو اس کا ثواب مکمل ملتا ہے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں 2325 نمبر روایت ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوہ، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس کو حفظ کر لو، یاد کر لو۔ حدیث کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے رزق بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، صحیح، جس کو رزق بھی دیا، مال بھی دیا، رزق اور مال ایک ہی چیز ہے، مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا ہے۔ اب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اس سے صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اور جو علم ہے اس سے ڈرتا بھی ہے اور صلہ رحمی اور یہ ساری چیزوں میں استعمال کرتا ہے، یعنی رزق کو بھی اچھے راستے میں استعمال کرتا ہے، اپنے علم کو بھی اچھے راستے میں استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہذا بافضل المنازل، یہ منزلوں میں جتنے بھی درجات ہیں ان میں سب سے بہترین منزل پر ہے، سب سے افضل منزل پر ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا، اس کی نیت اچھی ہے، وہ کیا کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا میں ویسا ہی عمل کرتا جیسا وہ کر رہا ہے، رشتہ داریاں ملاتا، اچھے کام میں خرچ کرتا، اچھی جگہ پر میں عمل کرتا اس پر، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو وہ اپنی نیت پر ہے، ان دونوں کا اجر سیم ہے۔ اب اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں ویسے کام کرتا جس کے پاس مال ہے۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ میرے پاس اگر محرم ہوتا تو میں عمرہ کرتی، میرے پاس اگر محرم ہوتا میں حج پر جاتی، یہ نیت ہے۔ جب آپ کی یہ نیت ہوگی، آپ محرم کے یعنی آپ کے پاس محرم موجود نہیں ہے، آپ نہیں جا سکی، تب بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، کیوں؟ آپ کی مجبوری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ عمل جو وہ کرتا تھا صحیح حالت میں یا مقیم ہونے کی حالت میں، اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی عمل منقطع ہو جاتا ہے، ان تمام دلائل سے، کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، عام طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عمرے پر جاؤں،
ایک خاتون ہے وہ یہ چاہتی ہیں وہ عمرے پر جائیں، ان کے ساتھ ان کا محرم موجود ہو، صحیح، لیکن اب محرم موجود نہیں ہے، چاہتی وہ یہ ہے کہ محرم ہوتا تو میں یہ کرتی، تو سارے دلائل کو سامنے رکھ کر نیت کا ہونا ضروری ہے، جی اس نیت کی وجہ سے ان کو ان کے عمرے اور حج کا ثواب ملے گا۔ جیسے ہی محرم میسر آئے وہ عمرے کے لیے نکل آئیں، حج کے لیے نکل آئیں، لیکن جب تک ان کو اس عذر نے روکا ہوا ہے تو رکے رہیں، کیونکہ اس کے فائدے نہیں بلکہ نقصانات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار نقصانات اس کے محرم کے نہ ہونے کے، محرم کا سفر میں نہ ہونا اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ صحیح، سفر میں بھی سفر ایک خود مشقت ہے صحیح، کہ ایئرپورٹ سے آپ اگر وہاں سے بٹھا دیتے ہیں، یہاں سے ایئرپورٹ لے لیتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے علم میں ہے، وہاں سے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک خاتون کو چڑھایا گیا جی جی، ریاض کے لیے، صحیح، کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ سعودیہ میں جا رہی تھی، ریاض سے ان کو پاکستان سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، عمرے کے لیے کسی وجہ سے پاکستان سے ان کو بٹھایا کہ ان کو ریاض اترنا تھا، صحیح، جہاز کسی وجہ سے جدہ چلا گیا۔ اب وہ عورت نہ عربی جانتی ہے، نہ کسی کو جانتی ہے، نہ اس کے پاس موبائل وہاں کی سم ہے، نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو سب کچھ سوچ کے ڈیسائیڈ تھا نا سب کچھ کہ بھائی وہ یہاں اترے گی اور میں یہاں کھڑا ہوں گا، اور وہ اس کا خامن جو ہے وہ اندر تک اجازت لے کر چلا گیا کہ بھائی سارے سامان وغیرہ کی ہر کام کروا لوں گا۔ لیکن یہ مسئلہ دیکھیں اب کس طرح، یہ ایک عام سی بات ہے، اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے، فلائٹ کبھی لیٹ ہو گئی، کبھی کہاں چلے گی، کبھی کیسے ہو گیا، کبھی کسی ملک پہنچ گئی، تو یہ اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر باقی جو اگر عمرے کے لیے ہم نے رہنا ہے 20 دن 21 دن ہم نے وہاں رہنا ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اس چیز پر صبر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس شرط کو عائد کیا ہے، اور اس میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ اگر ہم غور کریں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تو اس میں نقصان کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی عبادت سے شریعت روک رہی ہے، شریعت عبادت سے نہیں روک رہی بلکہ جو اس کے نقصانات ہیں اس سے روک رہی ہے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔